بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ تمام حضرات سے پہلے تو اس بات پر معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو مزید 35 منٹ تک انتظار کرنا پڑا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں وقت دیا ہو 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ ہو، لیکن مسلسل مصروفیات بس اوقات اس قدر سخت ہوتی ہیں کہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں صبح فجر کی نماز کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کا وفد تھا، ان سے ملتے رہے، پھر چکوال کے علماء تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر ہمارے سرگودے کا اجلاس تھا، میں نے اس کو نمٹایا، پھر رستے میں جلال پور چٹیاں ہمارے بہت قریبی دوست شاگرد اور مجھ سے بیعت مفتی عدنان، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، 4 دن قبل تو ان کے یہاں تعزیت کے لیے رکا، اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت پہ پہنچا ہوں۔ آپ نے یہاں رہنا ہے اور میں نے پھر سفر کرنا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے عذر اتنے سخت ہوتے ہیں، اگر آپ رات اس کو سنتے رہیں تو کبھی آپ کو شاید میرے اوپر دکھ نہ ہو، تو میں پھر بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو مزید 35 منٹ تک میری انتظار کرنا پڑی ہے۔ میں بھی جب یہاں نہر سے اترا تو ایک ساتھی مجھے لاہور سے فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بھی آ جائیں۔ میں نے کہا میرا عذر ہے، تو کہنے لگے 10 فروری کو پھر آپ نے آنا ہی ہے، پھر آ جائیں۔ تو میں نے کہا میں اپنا سفر بتاؤں گا تو آپ کہیں گے شاید میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ مجھے کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا 10 فروری کو ایک میرا جلسہ 10 بجے ہے، دوسرا ظہر کے وقت ہے اور 4 صدا میں، اور پھر تیسرا بیان حقانیہ میں، چوتھا پھر میں نے قصور جانا ہے۔ آپ بتائیں اس میں کتنا وقت نکال سکتا ہوں؟ تو اگر آپ شفقت فرمائیں لاہور میں رہتے ہوئے آپ آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں گزارش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے ساتھیوں کے پاس جائیں، اللہ گواہی نہیں کہ دل نہیں کرتا، لیکن مجبوریاں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بس میں نہیں ہوتا، اور 4 صدا کے سفر بھی میں شوق سے نہیں کر رہا۔ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی دامت برکات نے فرمایا بہت اہم اجتماع ہے اور آپ اس میں بہر صورت شرکت کریں، تو میری عادت ہے کہ میں اپنے بڑوں کے سامنے انکار نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اکابر کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، بات نہ سمجھ آئے تو بھی اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں تو بات اس لیے عرض کر رہا تھا، کچھ تاخیر ہو اس پر پھر بھی آپ سے میں معذرت خواہ ہوں، عذر میں نے پیش کر دی ہے، اور بڑے لوگ چھوٹوں کا عذر قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں سب سے بڑا خوشی کا موقع اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا غم کا موقع اولاد کی وفات ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی میں اللہ خوشیاں بھی دیتے ہیں اور غم بھی دیتے ہیں۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور غم بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ یہ ہے خوشی اور غم کے موقع پر یہ دیکھیں کہ خوشی اور غم کے خالق کا حکم کیا ہے، یہ نہ دیکھیں خوشی اور غم کے موقع پر ہم کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں خوشی کے اور غم کے موقع پہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اللہ کے حکم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر ادا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں تو پھر اللہ غموں میں بھی خوشیاں دیتے ہیں، اور اگر اس کا اہتمام نہ کریں تو پھر خوشیوں میں بھی غم ملتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اہل اللہ اور اکابر کو دیکھیں، بظاہر ان پر بہت دکھ ہوتے ہیں، لیکن ان دکھوں میں خدا ان کو جو مستی دیتا ہے یہ وہی جانتے ہیں، دوسرا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا دار آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے خوش ہیں، لیکن اس خوشیوں میں جو ان کو غم ملتے ہیں اس کا اندازہ انہیں ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مولا روم مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، گر او خواہد عین غم شادی شود، گر او خواہد عین غم شادی شود، اللہ اگر چاہیں تو غم کو خوشیاں بنا دیں۔
مولانا رومی نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، گر او خواہت عین غم شادی شود، اللہ اگر چاہیں تو غم کو خوشیاں بنا دیں، اللہ چاہے تو پاؤں کی بیڑیوں کو آزادیاں دے دیں۔ لوگ پہلے خوشی کے اسباب دیتے ہیں پھر خوشی دیتے ہیں، اللہ غم کے اسباب میں خوشیاں عطا فرماتے ہیں اور خوشیوں کے اسباب میں اللہ غمیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے بڑی خوشی والدین کے لیے اولاد کا آنا ہوتا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا غم والدین کے لیے اولاد کا جانا ہوتا ہے۔ جب تک اولاد نہ ہو تو بندے کی اپنی حیثیت اپنے ذہن میں ہوتی ہے، جب اولاد ہو تو پھر اپنی بجائے اپنی اولاد کی حیثیت ذہن میں ہوتی ہے۔ جب تک نہ ہو تو اپنے کپڑے کی فکر، اولاد ہو جائے تو پھر اپنے کپڑے کی فکر نہیں، اولاد کے کپڑے کی فکر ہوتی ہے۔ جب تک نہ ہو اپنی رہائش، اور جب ہو جائے تو پھر اولاد کی رہائش کی فکر ہوتی ہے۔ اور اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق یہ ہے کہ خوشی اور غم کے موقع پہ مسلمان اپنے پیغمبر کو دیکھے، اور یہ حکم مسلمان کو ہے، غیروں کو نہیں ہے، کہ خوشی کے موقع پر خوشیاں دیکھیں اور غم کے موقع پر غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں۔ میں ایک بیان میں دوستوں سے عرض کر رہا تھا، ہمارے یہاں تبلیغ جماعت والے گشت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کی قدر نہیں کرتے بڑے آسان لفظوں میں جملہ کہتے ہیں، ہم کوئی ہندو ہیں ہمارے پاس آپ آئے ہو، جاؤ جا کے ہندو کلمہ پڑھاؤ، جاؤ جا کے سکھوں کلمہ پڑھاؤ۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں بھی آپ ان کی بات تو سمجھیں نا۔ ہندو نبی کو نہیں مانتا، اور مسلمان کا المیہ یہ ہے یہ نبی کی نہیں مانتا۔ یہ جو تبلیغ جماعت والے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کہتے نبی کو مانو، ہمیں یہ نہیں کہتے اللہ کو مانو۔ جب ہندو سکھ اور کافر کے پاس جائیں گے اسے کہیں گے اللہ کو مانو، رسول کو مانو۔ مسلمان کے پاس جائیں گے انہیں یہ نہیں کہتے اللہ کو مانو رسول کو مانو، انہیں کہتے ہیں اللہ کی مانو رسول کی مانو۔ ان کی دعوت ان کو دیں گے اور ہماری دعوت ہمیں دیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جو تم نے ایمان قبول کیا ہے اس کے تقاضوں پہ عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان لائے ہو تو اسلام میں داخل بھی ہو۔ ایمان کا معنی دل سے ماننا ہے، اور اسلام کا معنی اس مانے ہوئے کو دل پہ ظاہر کرنا ہے۔ جو دل سے مانتے ہو اس کو عمل سے کر کے بھی دکھاؤ۔ مان لینا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے بدن سے اس پہ عمل کر کے دکھانا بھی ضروری ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ اولاد کے آنے پر جب خوشی ہوتی ہے تو بندہ خالق اولاد کو بھول جاتا ہے اور اپنی من مرضیاں اور پھر موجیں کرتا ہے، اور جب آدمی کو اولاد کا غم ملے تو خالق کو بھول جاتا ہے، پھر اپنے غم کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ بات کرنی جائز نہیں ہے۔ جب اللہ اولاد دے تو اس میں سب سے پہلا کام ہم کیا کریں؟ کسی نیک آدمی سے تحنیک کروائیں، نیک آدمی سے گھٹی دلوائیں، نیک آدمی سے کھجور چبوا کے پانی جھوٹا کروا کے اپنے بچے کے حلق میں اتاریں۔ ہاں، اور اس سے قبل سب سے پہلے کام کیا کریں؟ اللہ اولاد عطا فرمائے، اس کے دائیں کان میں اذان دیں اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھیں۔ کوشش کریں کہ سب سے پہلا اس کے کان میں جو کلمہ پڑھے وہ اللہ کا نام ہو، اللہ کا نام ہو۔ جب آئے تو اللہ کا نام، اور جب بندہ جائے تو اللہ کا نام ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں لقنوا موتاکم، اپنے موتا کو تلقین کیا کرو۔ کیا مطلب؟ یہاں موتا سے مراد ہے جو مرنے کے قریب ہو اس وقت اس کے پاس کلمہ پڑھا کرو، اسے نہ کہا کرو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی سختی کی وجہ سے انکار کر جائے۔ میت کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھو تاکہ اس کو کلمے کی توفیق مل جائے۔ جب آیا تو کان میں کلمہ، جب گیا تو کان میں کلمہ، درمیانی زندگی اللہ کلمے والی بنا دیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جب کلمہ پڑھا ہے تو حدیث مبارک میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معانقہ کیا، عانق النبی، حضور کا معانقہ کیا، فقبل ما بین عینیہ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب صدیق نے کلمہ پڑھا ہے تو سب سے پہلے پیغمبر کی پیشانی کو چوما ہے، اور جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو صدیق اکبر نے ایک کندھا دائیں ہاتھ پہ رکھ، ایک ہاتھ دائیں کندھے پہ اور ایک بائیں کندھے پہ، فقبل ما بین عینیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی پیشانی کو چوما ہے۔ تو جو کام آتے ہوئے کیا وہی کام حضور سے جدا ہوتے ہوئے کیا۔ جب حالت ایمان میں ملاقات ہے تب بھی ماتھا چوم رہے ہیں، اور جب حالت ایمان میں جدائی ہے تو تب بھی ماتھا چوم رہے ہیں۔ انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت تو ہے ہی، اللہ ہم سب کو حضور کی رفاقت عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے عرض کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ کام کریں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کسی نیک آدمی سے تحریک کروائیں، نیک آدمی سے گٹی دلوائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو نیک آدمی کی بجائے خالہ کی خواہش ہے میری گڑتی ہو، مامی دی خواہش ہے میری گڑتی ہو، نانی دی خواہش ہے میں گڑتی دیواں۔ اب ہر چیز خواہش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اس کے منہ میں ڈالوں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس کی گٹی دی ہے اس کی عادات اس کے اندر آئیں گی۔ تو جب اس موقع پر ایک عالم اور نیک کی گٹی دلوائیں گے تو دو فائدے ہوں گے، ایک اس کی عادات منتقل ہوں گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، جس قدر ایمان والا اپنا جھوٹا دے اس کے حلق میں اترے گا اللہ اس کو باطن کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب ہم یہ کام کریں، ہم آنے پر بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اچھا کچھ دن گزرتے ہیں، اب اس بچے کے لیے گھر والوں کا کیا حکم ہے؟ یہ 7ویں دن اس کے بال اتاریں، اس بالوں کو چاندی سے تولیں اور چاندی صدقے میں دے دیں۔ اور کام کیا کریں؟ اس بچے کا نام رکھیں، اور نام کیسا رکھیں؟ صحیح نام رکھیں، جو حق بنتا ہے اہل اللہ کا، انبیاء کا، اولیاء کا، یہ نام رکھیں۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی، ولی اور مشائخ کا نام رکھنے کی بجائے کہتے ہیں کوئی انج دا نام دسو جڑا کسے دا نہ ہوئے، کوئی ایسا نام بتاؤ جو ہمارے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ کوئی نام بتائے نا، کہتے ہیں ساڑھے پتریے دا بھی ہے، کوئی اور نام بتاؤ، یہ ساڑھے چاچے یہ تو ہمارے بھانجے کا ہے، کوئی نیا نام بتاؤ۔ پھر میں نے مذاق میں کہتا ہوں جب ایسا نام رکھو گے جو کسی کا نہیں ہے تو یہ ایسے کام کرے گے جو کسی کا نہیں ہے۔ پھر جب یہ کام کرتا ہے نا، ہمارے پنجابی جب چند چاڑ دے نا، پھر آخر دن وہ ساڑا خاندان کوئی آئندہ بندہ نہیں سی، ایک کدے تے گیا ہے، میں کہ جدہ نام رکھا ہے وہ دے گیا ہے۔ اب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سارا کام تو ہم نے کر لیا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اولاد کے آنے پر حق تھا کہ نام وہ رکھیں کہ جو نام ہمارا بڑوں کا ہے، اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی طریقہ یہ تھا۔ اس پر مجھے درمیان میں ایک بات یاد آئی تو میں اپنے کاس کے حوالے سے کہوں کہ قرآن کریم میں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، حضرت مریم کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ پاک نے حضرت مریم کو پہلے فرما دیا تھا کہ جب قوم ایسی باتیں کرے نا تو نے کہنا کہ میرا روزہ ہے، چپ کا روزہ۔ اس امت میں جائز نہیں ہے، اس امت میں تھا کہنا میرا چپ کا روزہ ہے، اور بیٹے کی طرف اشارہ کرنا یہ خود بولے گا۔ بیٹے کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کہ قرآن کریم میں ہے یا اخت ہارون، حضرت مریم سے کہا ہارون کی بہن۔ اس پر بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ہارون کی 1000 وفات کے 1000 بعد حضرت مریم آئی ہے، درمیان میں بڑا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں ہیں، تو حضرت ہارون کی بہن تو نہیں ہے۔ قرآن نے یا اخت ہارون کیسے کہہ دیا؟ ہارون کی بہن کیسے کہہ دیا؟ ہارون کی بہن ہے ہی نہیں۔ تو ذاکر نائک جو کہ بیچارہ جاہل ہے، حدیث کے علم نہیں ہے، ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو اس کو نہیں کہنی چاہیے۔ ہماری قوم کا میڈیا سے تعلق ہے، اس کی بات کو مان کے بہت بڑا سکالر مان لیتی ہیں۔ تو ذاکر نائک نے کہا کہ اخت کا معنی ہمیشہ بہن نہیں ہوتا، کبھی اخت کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں انہیں یہ کہا گیا کہ ہارون کی اولاد، حالانکہ بالکل غلط بات کی ہے۔ اس سوال کا جواب تو حدیث کے اندر موجود ہے، جب حدیث میں جواب موجود ہے پھر غلط جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لما قدمت نجران،
میں جب نجران گیا تو وہاں مجھ سے لوگوں نے سوال کیا انکم تقرؤون یا اخت ہارون، تم قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون، وقد کان موسیٰ قبل عیسیٰ بکذا وکذا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اتنے سال پہلے تھے، عیسیٰ اتنے سال بعد کے ہیں، تو پھر ان کو ہارون کی بہن کیوں کہتے ہو؟ حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ لما قدمت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب حضور کی خدمت میں آیا سألتہ عن ذلک، میں نے حضور سے پوچھا۔ صحابہ کی عادت تھی کہ اپنے بڑے سے پوچھتے تھے، اپنے بڑے سے، میں نے حضور سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین، پہلے لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جو نبی گزرا ہوتا تھا اس کے نام پہ کسی کا نام رکھ لیتے تھے۔ یہ تو ہارون علیہ السلام کی بہن نہیں ہے، ہارون پہلے گزرے، یہ ایک بچے کا نام ہارون رکھا تھا، اس ہارون کی بہن حضرت مریم ہے۔ اب دیکھو جواب آ گیا نا، لیکن اس بیچارے نے غلط بات کہہ دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا محقق ہے، کیوں بڑا محقق ہے؟ اس نے بہن کا ترجمہ اولاد کر دیا، نئی تحقیق پیش کر دی۔ یہ نئی تحقیقات پیش نہ کریں، اپنے اکابر کی پرانی تحقیقات پر عمل کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جنت پرانی ہے یا نئی ہے؟ پرانی ہے نا، تو پرانے کام کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں، پرانی جگہوں پر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرانے ہیں، نئے نہیں ہیں، اور خدا تو ہیں ہی قدیم، اللہ کا تو ازل اور ابد ہے، اللہ تو بہت پرانے ہیں۔ یہ نئی نئی باتوں کے چسکے چھوڑیں، پرانی چیزوں کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ میں خیر بتا یہ رہا تھا اولاد کے آنے پر خوشی ہے، لیکن اس خوشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کر دیں، اللہ بہت فضل فرمائے گی۔ بیٹا پیدا ہو 2 بکرے ذبح کر دیں، ایک بیٹی ہو 1 بکرا ذبح کر دیں۔ کیوں؟ جان کے بدلے میں جان ہے۔ جب آپ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے نا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر مرد اور عورتیں ہوں، اچھے آپ کے علم میں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد اور عورت کا معاملہ یہ ہے، عورت کو 1 گناہ ہے، مرد کو 2 گناہ ہے، 2 عورتیں گواہی میں مرد 1 ہوتا ہے، تو جب مرد ہے تو 2 بکرے، عورت ہے تو 1 بکرا۔ کیوں؟ عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے، اس کے لیے 1 بکرا ہے، مرد ہے طاقت والا، اس کے لیے 2 بکرے ہیں۔ اس کا فائدہ ہوگا، ہمارے کہتے ہیں سر صدقہ دیں گے، اللہ پاک اولاد کی جان کو محفوظ فرما لیں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ صدقہ دیا تو ضرور بچے گا، نہ دیا تو نہیں بچے گا، اسباب کے درجے میں اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں خیر اس مضمون کو لمبا نہیں سمجھا رہا، صرف اتنی بات یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو اولاد کی ولادت سب سے بڑی خوشی ہے، اس پر بھی شریعت کا خیال کریں، اور اولاد کا دنیا سے جانا یہ بہت بڑا غم ہے، اس پر بھی شریعت کا خیال کریں۔ ہم آنے اور جانے پر شریعت کا خیال کریں گے تو اللہ پاک پھر شریعت کی برکت سے دنیا کے غموں کو خوشی سے بدل دیں گے، اور اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، قبر کی خوشیاں مل جائیں گی، اللہ حشر کی خوشیاں عطا فرما دیں گے۔ دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، دنیا کے غم بھی عارضی ہیں، اس لیے آدمی کو ہر غم کو اور خوشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلانا چاہیے، اس کا بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا عبدالشکور حقانی صاحب دامت برکاتہم کا بیٹا عبداللہ حقانی دنیا سے گیا۔ اصل تو صدمہ وہی سمجھتا ہے جس کا بیٹا جاتا ہے، دوسرے تسلیاں تو دے سکتے ہیں لیکن اصل غم کا ادراک کر نہیں سکتے۔ میں ساتھ کہتا ہوں میرے تو 3 گئے ہیں، 2 چھوٹے بیٹے گئے ہیں اور 1 بیٹی گئے ہیں، اور یہ ایسے حوادثات کیوں پیش آتے ہیں یہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے، جب اللہ کسی بندے سے کام لینا چاہتے ہیں اللہ تکوینی طور پہ اس کو بہت سارے مراحل سے گزار دیتے ہیں، آئندہ کام اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ بندہ جیل میں جائے نا تو کیا دکھ ہوتا ہے مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں نے 7 سال جیل کاٹی ہے۔ بندے کا ایکسیڈنٹ ہو کیا تکلیف ہوتی ہے مجھے پتہ ہے، میری گاڑی کا کوئی 10 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا مجھے پتہ ہے۔ اولاد کے جانے پر کیا غم ہے مجھے اندازہ ہے، میرے بیٹے گئے ہیں۔ بیٹی کے جانے پر کیا غم ہے مجھے پتہ ہے، میری بیٹی گئی ہے۔ بیٹی گھر سے رخصت ہو تو کیا صدمہ ہوتا ہے مجھے پتہ ہے، میں نے بیٹی کو رخصت کی ہے۔ میں ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ پاک تکوینی طور پہ مراحل سے گزارتے ہیں تاکہ اس بندے کو دوسرے خوشیوں اور غموں کا احساس ہو، اس سے پھر دین کے کام کرنے بہت آسان ہوتے ہیں۔ تو دیندار آدمی کا معاملہ اور ہوتا ہے، دنیا داروں کا الگ ہوتا ہے۔ مولانا کا بیٹا تھا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کی تو دعا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یقین فرماؤ اصل صاحب اولاد وہ ہوتا ہے جس کی نابالغ اولاد فوت ہو جائے۔ یہ بات سمجھنا، اصل صاحب اولاد وہ ہوتا ہے جس کی نابالغ اولاد فوت ہو جائے۔ جس کی بالغ اولاد دنیا سے جائے وہ تو صاحب اولاد کے لوانے کا حق ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟
دیکھیں اگر آپ کی اولاد بالغ ہو گئی اور اللہ کرے وہ جنت میں جائے تب بھی اس کی اپنی جنت ہے، باپ کی اپنی جنت ہے، اور خدا نہ کرے جہنم میں گیا، وہ جہنم میں ہے، باپ جنت میں ہے۔ اور نابالغ اولاد اگر دنیا سے چلی گئی تو جہاں ابو جان نے رہنا ہے وہاں بیٹا جی نے رہنا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی اولاد ساتھ رہے گی جس کی نابالغ اولاد دنیا سے گئی ہے۔ وقتی دکھ ہوتا ہے، لیکن اس منظر کو دیکھے تو دکھ تو یہی ہے نا، بچہ چلا گیا ہے، اللہ نے 2 سالوں کے لیے اور ہمیشہ ساتھ رکھ دیا، تو اللہ چھوٹا سا غم دے کے کتنی بڑی خوشی دیتے ہیں۔ بندہ غم کو دیکھتا ہے، خوشیوں کو نہیں دیکھتا۔ غم کی بجائے خوشیاں دیکھے نا تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ اصل صاحب اولاد ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی چھوٹی اولاد چلی ہے۔ اولاد بڑی ہو کے جائے تو خدشہ ہے، والدین تربیت نہ کر سکے، اولاد جہنم میں چلی گئی۔ حدیث مبارک میں ہے جہنم میں جب اولاد کو جو بالغ ہو کر جہنم میں گئی ہے، جب عذاب ہوگا تو اولاد کہے گی اللہ ہمارے ماں باپ کو عذاب دے اور دگنا دے، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہم جہنم میں نہ جاتے۔ لیکن جب اولاد چھوٹی چلی جائے تو پھر حدیث مبارک میں ہے جیسے چھوٹے بیٹے دنیا میں اصرار کرتے ہیں نا کسی چیز کے لینے پہ، یہ قیامت کو خدا سے اصرار کریں گے اپنے والدین کو جنت پہ لے جانے، اللہ ہم نے ان کو لے کر جانا ہے، اللہ ہم نے ان کو لے کر جانا ہے۔ تو اللہ تو بچوں کی باتیں، معصوم کی باتیں تو رد نہیں ہوتی نا، تو دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کے اندر جو خوشیاں چھپی ہیں بندہ ان خوشیوں کو دیکھے نا تو پھر دکھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر مولانا کے بیٹے پر مولانا کو صدمہ ہے، ہم اس صدمے میں شریک ہیں۔ مجھے کچھ دن آنے میں تاخیر لگی ہے، اس کی وجہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، یقین کریں جس دن مولانا کے بیٹے کا انتقال تھا اسی دن ہمارے چچا کے بیٹے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ میں کبھی حیران ہوتا ہوں، میں اس خاندان والوں سے کہہ رہا تھا کہ یہاں سے عمرے کے لیے گئے ہیں، مکہ مکرمہ گئے ہیں، مدینہ منورہ گئے ہیں، چھوٹی سی چوٹ لگی ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، جنازہ مسجد نبوی کا ہے اور قبر جنت البقیع کی۔ میں گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ پوری زندگی وابڈا میں گزاری ہے، وابڈا والے کتنے بدنام ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن جب اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائیں اللہ اسباب کیسے دیتے ہیں۔ بھائی ان کے کہتے رہے نہ جائیں، آپ کی صحت ٹھیک نہیں، کمزور ہیں، کہتے نہیں یار میں نے جانا ہی جانا، جب گئے ہیں تو پھر واپس نہیں آئے، تو گھر والے کہہ رہے تھے ان کو واپس لائیں، پھر مجھے سمجھانا پڑا، میں نے کہا نا واپس نہ لائیں، اللہ کا شکر ادا کرے تمہارے باپ کو خدا نے جنت البقیع دی ہے، شکر کرو خدا نے مسجد نبوی کے جنازے دیے ہیں، واپس لانے کی ترتیب نہ بناؤ، یا آ بھی جائیں گے چہرہ دیکھو گے چلے جائیں گے، اور تم نے کیا کرنا ہے 2-4 ویڈیو بنا لو گے، ان کی تصویریں بنا لو گے، مزید گناہ کرو گے، اور تو کچھ نہیں کرنا نا، اس لیے بہتر ہے کہ اس لیے پھر میں نہ آ سکا، اور مسلسل کچھ مصروفیات ایسی تاخیر ہوئی، اور میں بلکہ کہہ رہا تھا کہ میرے آج کہنے مجھ سے زیادہ اصرار میرے گھر والوں کا تھا، میں نے تو 10 فروری کو آنا ہی تھا، تعزیتی بیان بھی کرتا، جملے بھی کہتا، لیکن گھر والوں کی خواہش یہ تھی نہیں جانا چاہیے، میرا بہت تعلق ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ گھر والوں کا بھی خیال کیا کریں، جس طرح اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں گھر والوں کی سہیلیوں کا خیال بھی کیا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دنیا سے چلی گئی، جب حضور کے گھر گوشت بنتا حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے، یہ میری دنیا سے جانے والی بیوی کی سہیلی ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے کہ والدین کا خیال کریں، اور خیال میں یہ بھی ہے کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو والدین کے دوستوں کی خدمت کریں، یہ والدین کا حق ہے۔ تو جب دوست موت کے بعد کرنا ہے تو دنیا میں باپ کے دوست کا خیال نہیں کرنا چاہیے، نے اس لیے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ نہیں ضرور جانا چاہیے، میرا بھی تعلق ہے، میری بھی دوستی ہے، 10 کو آپ جائیں گے تو پھر شاید میں نہ جا سکوں چونکہ اس کے بعد میرا آگے سفر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا سفر کر لیتے ہیں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ مولانا کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں خوشی اور غم میں اپنے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ان کے درجات بلند فرما، مولانا کے لیے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان کو ان کے لیے ذخیرہ بنا دے، اللہ جو بچے ان کے ہمارے اور سب کے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، بیماریوں اور شرور و آفات سے محفوظ فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما،
پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔